السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ کہا جا رہا ہے جناب کہ پاکستان کی سیاست میں آنے والے دنوں میں تھوڑی سی تلخ اور گرم ہونے جا رہی ہے۔ آل دو کہ ونٹر سیزن آ رہا ہے، لیکن سیاست کا جو پارا ہے وہ تھوڑا چڑھتا دکھ رہا ہے۔ یہ ٹمپریچر واقعی بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اور جو لیٹسٹ ہیپننگ ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے لیے میں سے موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ فرسٹ کلاس، اللہ کا واقعی ہماری سیاست کا پارا بڑھنے جا رہا ہے سردیوں کے موسم میں؟ اب خبروں کی حد تک، خبروں کی حد تک عملی طور پر آن روڈ مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے، آن گراؤنڈ مشکل لگ رہا ہے۔ اچھا، آن گراؤنڈ آپ کا راوی چین چین لکھتا ہے؟ مکمل چین ہی چین، مکمل چین ہاں چین۔ ہاں۔ چلیں جی، فائنلی جو ہے سہیل آفریدی نے 13 رکنی ایک کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، جس میں 10 پروونشل وزراء ہیں، 2 ان کے مشیر ہیں، ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 کو چھوڑ کر سارے انہوں نے ہارڈ لائنرز پک کیے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی؟ نہیں، ان کی سسٹر سے ہو گئی ہے، ان کی علیمہ خانم سے۔ علیمہ خانم کا پارٹی سے کیا تعلق ہے ویسے؟ خان صاحب سے تو ہے نا جی، خان صاحب سے تعلق ہونا، وہ کہتے ہیں جی میری فیملی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پر جو فیملی ڈائنیسٹیز وہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے، تحریک انصاف اس سے الگ ہے۔ تو پھر علیمہ خانم سے ملاقات کس وجہ سے، کیوں؟ حکومت سازی کے لیے؟ کوشچن پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، اگر ملاقات ان کی ہو رہی ہے ایسا فیملی ممبر آف عمران احمد نیازی جو کہ ڈیلا کے چانسلر ہیں، تو پھر ان سے ملاقات کر کے وہ کیبنٹ کیوں تشکیل دے رہے ہیں؟ ان کی تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی ملاقات علیمہ خانم سے ہوئی ہے۔ تو علیمہ خان کی اپنی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے؟ کوئی مشورہ تو خان صاحب نے دیا ہی ہوگا نا، کیا ٹیلی پیتھی کے ذریعے؟ اور تجزیہ بھی یہی دیا جا رہا ہے کہ اب خان صاحب نے وہ لوگ چنے نا جو ان کو نہ چھوڑ کے جا سکیں، جو نہ توڑے جا سکیں۔ اچھا جی، ہارڈ لائن۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں تو آپ کا تجزیہ جاننا چاہتی ہوں نا۔ میں یہ بات سمجھتا اب وہ ہوں تو کہ ان کی آپ ثواب کہہ رہی دیکھی ہیں نا بنا کہ لی انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ پہلے بھی جو یہاں پر احتجاج کیے تھے پی ٹی آئی نے، میں بتاؤں جب وہ آئے تھے تو اس ٹائم معلومات یہ ہمیں ملی تھیں کہ خاصے لوگ ایسے تھے جو کہ ہارڈ لائنرز تھے، اور انہوں نے بڑی بڑھ چڑھ کے اپنی کارکردگی دکھائی تھی۔ اچھا، تو ایک تو کارکردگی دکھانے والے تھے، اور وہ سامنے سامنے جو زیادہ ایک یہ لوگ تھے جو کہ ینگ تھے، جو ایکچولی پارٹی کے ساتھ جو ہیں وہ انیکس تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کارکردگی دکھا رہے تھے لیکن اصل میں چرس کی منشیات کی بھری ہوئی گاڑیاں لے کر آ رہے تھے۔ پتا آپ کو؟ اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا۔ اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ اوکے، اچھا، وہ چرس کی اور وہ اسلام آباد پہنچانے کی، پنڈی اسلام آباد پہنچانے کے لیے یہ معاملہ ان کو چل رہا تھا، اور یہ ان کی واردات ڈال رہے تھے۔ اب یہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں سے یہ کچھ لوگ شامل کون سے والے ہوئے ہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ چرس والے ہیں، منشیات والے ہیں، یا یہ دوسرے والے ہارڈ لائنر جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ شامل ہوئے ہیں؟ میں تو زیادہ نہیں جانتا ان کو۔ شہرام ترکئی کے بھائی صاحب بھی ہیں، شہرام کچھ اور لوگ ترکئی کے بھی بھائی ہیں۔ جو ہیں وہ تو دیکھیں، ترکئی فیملی کو تو یہ لوگ اے ٹی ایم کہتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ اچھا، ترکئی فیملی تو ویل آف ہے، ترکئی فیملی تو اے ٹی ایم تو آئی تھنک سو وہ جہانگیر ترین اور علی اصل خان کو میں نکالا تھا اصل میں شروع اصل شروع میں اصل میں جو یہ فیصل ترکئی ہیں، ان کے جو بیٹا ہے اور میرا بیٹا کلاس فیلوز ہیں، اچھا اچھا اور فیصل کا بیٹا کبھی میرے گھر میں ہوتا ہے، کبھی میرا بیٹا ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، تو اس طرح ان کا بڑی کلوز جو 5-6 دوست ہیں، ان کے آپس میں بڑی قریبی دوستی ہے۔ وہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن دے آر ویری ویری ویل آف، ان کو ایسا ضرورت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ وہ منشیات والی پارٹی نہیں ہے، اوکے۔ یہ پارٹی منشیات والی اور ہے۔ مزمل اسلم صاحب بھی اچھا پک ہیں جی اچھا، ان کا وہ ہے۔ ہاں، مطلب ماشاء اللہ دیکھیں، وہی روایت برقرار رکھی ہے تحریک انصاف نے کہ جس شخص کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں ہے، اس شخص کا تعلق جو ہے وہ صوبہ سندھ سے ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ یعنی صوبے کے مالیاتی جو افیئرز ہیں وہ چلا رہے ہیں، پہلے بھی علی بن گنڈا پور کی وزارت کے دوران بھی اور اب بھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور ان کے بارے میں ایک اور خوبی ہے جی، وہ ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہوئے چرغوزے کھاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، چرغوزے کھاتے تھے بڑے وہ، اور غریب آدمی کی بات بھی کرتے ہیں نا، چرغوزے بھی کھاتے ہیں۔ تو ہاں، وہ تو بٹ کوائن کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ بڑا ایکسپینسو ڈرائی فروٹ ہے۔ مطلب آج کل تو ڈرائی فروٹ کی شاپ پہ جائیں تو آپ کو چرغوزہ ملتا نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں بڑا ایکسپینسو ہے، کون خریدے گا، 7,000 روپے کلو، 8,000 روپے کلو، اس طرح کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب ڈرائی فروٹ کھانا پسند کرتے ہیں، تو وہ غریب آدمی کا صحیح سوچیں گے، وزارت مطلب وزیر جو ہے نا وہ خزانہ ہوتے ہوئے، تو وہ ان کو صحیح ان کا احساس ہوگا، باقی غربت میں ان کا اپنا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے۔
फाइनेंस मिनिस्टर ज़ाहिर है। फाइनेंस मिनिस्टर देखें ना कि एक शख्स भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस काबिल नहीं है कि जिसको वज़ीर ख़जाना लगाया जा सके। दूसरी बात ये है कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो सवाल फिर अगेन कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नहीं था तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ में कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो वज़ीर ख़जाना बन सकता कि सिंध के बंदे को यहाँ पर लाकर आपने बैठा दिया। फिर अपनी जगह नुमाइंदगी के लिए भी जो हाई पावर्ड कमेटी बुलाई हुई थी अफ़गान रेफ्यूजीज़ की रिपैट्रिएशन के लिए प्राइम मिनिस्टर की, तो उसके अंदर फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। तो सुहेल ने अपनी जगह मुज़म्मिल असलम को भेजा। अब ये देख लो कि यानी पूरे KPK की नुमाइंदगी सिंध के बंदे ने की, तो ये ऐसी नुमाइंदगी कर रहे हैं जी, यही इनका खैबर पख्तूनख्वा से प्यार है। अच्छा, तो फिर काबीना जो तश्कील दी होगी उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। देखिए जी, जो अब मीना खान है, हाँ भाई वो बात तक नहीं कर सकता ठीक तरीके से, वो वजारत खाक चलाएगा, ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पर जाएगा, या जो इमरान अहमद नियाजी का अपना काम है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस, उसी को फॉलो करेगा। अच्छा, चलें, ये काबीना कितना डिलीवर करती है तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये आपको उम्मीद है? मैं तो हमेशा कहती हूँ अच्छी की उम्मीद किस बात की उम्मीद? मुझे तो पहले उम्मीद थी, बीइंग अ पाकिस्तानी। मैंने कहा यंग ब्लड आए हैं, सुहेल आफरीदी, वो शायद कुछ डिलीवर करें। वो डिलीवर करना तो दूर की बात है, उन्होंने बिहेव ही नहीं किया एज अ चीफ मिनिस्टर। वो आज भी ISF के जो लोंडे लपाड़े के तौर पर जो है वो बिहेव कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं, ऐसे ही होगा फिर। अच्छा, आपको हसन नहीं लगता कि जो PTI की मौजूदा लोग हैं वो बेचारे इस दुर्घटना में फंस गए हैं कि एक तरफ खान साहब की रिहाई के लिए एफर्ट करें ना करें तो वहाँ पे नाराज़गी है, गवर्नेंस का मैटर देखें तो वहाँ से भी उनकी वो होती है। गवर्नेंस कौन सी गवर्नेंस? आप हॉस्पिटल्स के हालात देख लें कितने ख़राब हैं, रोड जाकर देख लें टूटे फूटे हैं। इवन के वहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि शुबा बाज़ार के अंदर जो सामने नमक मंडी है, नमक मंडी जो कि मशहूर जगह है खैबर पख्तूनख्वा की, जहां से चरसी टिक्का आता है, पता है ना, वो चरसी टिक्का सुना ना आपने? ये चरसी टिक्का, पेशावर का मशहूर चरसी टिक्का, उसके सामने रोड के दरमियान मेन होल है। मेन होल के ऊपर जो जाली है वो टूट चुकी हुई है, उसको कवर किया हुआ उन्होंने, वहां पर जो है ना पुलिस की वो खड़ी की हुई है, क्या कहते हैं जो चेक पॉइंट के लिए खड़ी की होती है रुकावट, वो रखी हुई है कि लोग बीच में न गिर जाएं। अच्छा, वो ताफुन वहां से निकल रहा होता है, गंद निकल रहा, गटर का पानी है सारा, वो सामने खाने बन रहे हैं। ये तो इनका लेवल है। आप लाहौर की जाके फूड स्ट्रीट देखें, आप पिंडी की फूड स्ट्रीट देख लें जी, आप पिंडी के अंदर बनी में जाके देख लें जो कि बिल्कुल अंदरून शहर है, वहां पर भी हालात कितने अच्छे हैं, कितनी जनाब टाइल्स माइल्स ये वो सफाई का ख्याल रखा हुआ है उन्होंने, मतलब ट्रैफिक भी डाइवर्ट्स की हुई है हर जगह के ऊपर। आप जाकर तो देखिए ना, मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं। और कहते हैं गुड गवर्नेंस। अच्छा, ऊपर से मैं हैरान हूं कि सुहेल ये बात करते हैं कि जी, कहते हैं कि ये हमारी गुड गवर्नेंस ही है जिस वजह से तीसरी मरतबा KPK के अंदर PTI की हुकूमत बनी है। ये मेरा ख्याल है कि ये पहली मरतबा जो आपको हुकूमत मिली थी वो कमाल था उनका, क्या उसे कहते हैं कि आप नहीं थे, ठीक है जी, पहली मरतबा जब 2013 में, हाँ, तो आप टेस्ट नहीं हुए थे। दूसरी मरतबा आपको जो बेहतर मिली तो गवर्नेंस किसी हद तक बेहतर थी जो परवेज खटक साहब की। दूसरी आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या थी जी? महमूद खान की क्या किया उसने? महमूद खान ने, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, तो ये तो फिर जो वारदात पड़ी है वो पड़ गई है, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा हसन, ये बताएं कि ये सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई और आदिल राजा, ये क्या ट्रायंगल है, ये क्या लड़ाई है जो ट्विटर पर लड़ी जा रही है, क्या है ये? देखिए, मिशाल करीबी हैं बुशरा बेगम की, सलमान अकरम राजा साहब बगल बच्चे हैं अलीमा खानम के। अब इनकी आपस में तो ये एक हो नहीं सकते। बुशरा बेगम जो है वो खासी कमज़ोर हो चुकी हैं इस लिहाज से कि उनके साथ जो एफिलिएटेड लोग थे, वैसे तो उस तरह देखा जाए तो बुशरा और मुराद खासे करीब हैं, और मुराद जो है वो उन्हीं का ही आदमी सुहेल आफरीदी बना। लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, बुशरा बेगम अंदर हैं, मुराद सईद रूपोश हैं, और सुहेल आफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका तो मिल गया, लेकिन अगर उन्होंने चलना है तो फिर उनको कहते हैं ना ब्रेक करने के लिए अलीमा खानम की एक जो ना इशारा ही काफ़ी है सोशल मीडिया टीम को, और पढ़ जाना है सब ने। अब वो जिस तरीके से सुहेल आफरीदी की प्रोजेक्शन हो रही है, इसी तरह उसकी लान तान भी शुरू हो सकती है एनी टाइम। अच्छा, जी, इतनी ताकतवर है अलीमा खानम। तो अलीमा खानम से के साथ वो भी बैलेंस करने के चक्कर में लगे हुए, इसीलिए तो काबीना से पहले उन्होंने मुलाकात की है। और सलमान अकरम राजा भी के ऊपर जो तनकीद करती हैं
مشال یوسف زئی. دیکھیں یہ وارداتیں تو ڈال رہی ہیں نا, علیمہ خانم اینڈ کمپنی وارداتیں ڈال رہی ہیں, پارٹی کو اپنی مٹھی میں لے چکی ہیں. ویسے تو وہ گھریلو خاتون ہیں, ان کا تعلق نہیں ہے سیاست سے, وہ عمران خان کی فیملی ہے, لیکن وہ فیملی نہیں ہے نا, وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے اوپر آئی ہوئی ہیں. تو اس ٹائم مشال نے تنقید ان پر کی, اور وہ بڑی رائٹلی کی. دیکھیں نا کہ ابھی جو لیٹر آیا ہے عمران خان کا ہینڈ ریٹن, جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام ایڈ کیا گیا ہے, ہاں کہ وہ اب ان کے اسپوکس پرسن ہوں گے. نہیں ایک نہیں, اس میں بیسکلی انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ معاملات جو ان سے متعلق ہے, عمران خان سے متعلق, انہوں نے نام لکھا جی ایک بیرسٹر گور کا, بیرسٹر علی ظفر صاحب کا, اور ساتھ ایک نام اور تھا, تو چوتھا نام انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے اپنا ایڈ خود کیا اس میں. میں لیٹر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس لیٹر میں چوتھا نام ہینڈ, اس میں جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے صاحب. تو یہ وارداتیں تو ڈال رہی ہے نا جی پی ٹی آئی, پیٹے وارداتیں نہ ڈالے تو کیا کرے یہ وارداتیں. اچھا ایک طرف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک کلیئر پیغام ہے کہ پارٹی اپنے تنازعات اچھا پبلک جی, نہ اس کرے. میں پہلا نام تھا جی حامد خان صاحب کا. اچھا حامد خان صاحب, پہلا نام حامد خان صاحب کا تھا, دوسرا علی ظفر صاحب کا تھا, تیسرا جو تھا نا وہ بیرسٹر گوہر کا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر ساتھ چوتھا بیچ میں ایڈ کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کیسز میں بھی یہ لوگ اپیئر ہوں میرے بھی ہاتھ کے اوپر, اور جیل میں ملاقات بھی انہوں نے انہی کو مینڈیٹ دیا گیا تھا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پر آگے باہر آگے کیا بولا انہوں نے کہ جی سارے معاملات سلمان اکرم راجہ دیکھیں گے. جو نورین خان نے بات کی, تو یہ بہنیں بھی ملی ہوئی ہیں علیمہ کے ساتھ. ہاں بہنیں بھی ملی ہوئی ہیں علیمہ کے ساتھ, علیمہ فل طاقت انجوائے کر رہی ہے, اور پیچھے قلعہ بھی مضبوط ہے. اچھا نہیں حسن, میں میری پھر وہ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ پیغام باہر آ کے دیا تھا کہ پارٹی اپنے اندرونی اختلاف پبلک نہ کرے, پبلک میں نہ لائے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت نقصان بھی پہنچا, خاص کر پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو. پھر بھی یہ سلسلہ رک تو نہیں رہا. عالیہ حمزہ کو ٹارگٹ کر لی ہے, ٹارگٹ کر رہی ہیں علیمہ خانم. عالیہ حمزہ کی نہیں بنتی, تو عالیہ حمزہ بھی دیکھ لیجئے گا, چند دنوں کی مہمان ہے. اچھا ہاں, اور وہ جو ان کے ساتھ جو ان کی تنظیم کا حصہ ہیں, علی عمران نام ہے ان کا وکیل کا, وہ بھی رڈار کے اوپر آ چکے ہیں. ان کے بھی جو ہے نا وہ اب طبیعت جو ہے وہ صاف کرنے کے چکر میں لگ گئی ہیں علیمہ خانم. ان کو شی ہیٹس ہم, اور وہ آگے سے ان کے خلاف اب کارروائی ہوگی. علیمہ خانم جو ہے نا انہوں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا بندوق کی نوک کے اوپر رکھ دی ہے, نشانے پر رکھ دی ہے, بندوق کے نشانے پر رکھ دی ہے. تو بندوق کے نشانے پر مشال بھی ہے, بندوق کے نشانے پر عالیہ حفصہ بھی ہے, بندوق کے نشانے کے اوپر یہ بشرا بیگم گروپ ہے نا, یہ بشرا بیگم گروپ ہے, عالیہ حمزہ بھی بشرا بیگم گروپ ہے. اس لیے اس کی اب خیر نہیں ہے. اور کیوں خیر نہیں ہے, کیونکہ علیمہ خانم نے پارٹی کو اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ہے جناب. اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا مولانا صاحب کی طرف. مولانا صاحب بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں, بڑے ان کا ایک رکھ رکھاؤ اور یہ ہوتا ہے, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جلسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب پہ تنقید کرنے میں تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, جس کے بعد لوگ یہ تجزیے بھی کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی سیاست میں تلخی بھی دیکھیں. دیکھیے مولانا کے ساتھ انہوں نے مطلب تھوڑا سا شروع میں زیادتی کی تھی. مولانا کو جب حکومت بنائی جا رہی تھی تو مولانا کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولانا کے پاس اگر ایک سیٹ بھی نہ ہو تب بھی مولانا کی پاکستان کی سیاست میں ایک اہمیت ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں. مولانا کی ضرورت آپ کو ہر قدم پر پڑ سکتی ہے. آپ کو مولانا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن مولانا نے دیکھے نا, لیکن مولانا کی اس کے باوجود جنہوں نے سب سے زیادہ تنقید کی, پی ٹی آئی سے زیادہ تنقید تو مولانا پر کسی نے نہیں کی نا. بالکل. لیکن مولانا نے پھر بھی اپنا جو ہے دل بڑا کیا اور ان کو آنے دیا. تو مولانا کی گریوینس جو ہے وہ دور کریں اور مولانا کو ساتھ لے کر چلیں. مولانا ایک بہترین اپوزیشن کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. مولانا کا اگر لیڈنگ رول ہو خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ سہیل آفریدی کو گھر بھی بھیج سکتے ہیں اور اپنی حکومت بھی بنا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے گی. اور نہیں, مولانا حکومت گرا بھی سکتے ہیں جی, بائی فورس کرا سکتے ہیں. مولانا کے پاس اتنی طاقت ہے, اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ کے پی کے حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے روک سکے ان کو. مولانا کو روکنے کی طاقت نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت میں. میں یہ بتا دوں آپ کو, وہ جب چاہیں جس دن چاہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں. انہوں نے محمود خان اچھائی کے ود ہز مسل, ہاں ود ہز پاور. لیکن اب یہ تو بتائیں, ایسی چیز کیا مولانا کریں گے؟ مولانا اس انتہائی اقدام پر کبھی نہیں جاتے. مولانا ہمیشہ جمہوری رستہ اختیار کرتے ہیں. مولانا جتھوں کی سیاست پر بلیو نہیں کرتے. مولانا کی جو سیاست ہے وہ تھوڑی سی عام آدمی کے لیے کمپلیکیٹڈ ہے سمجھنا. مولانا یعنی فلیکسیبل ہوتے ہیں. مولانا ہمیشہ ملکی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. مولانا ہمیشہ جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں. اور مولانا کے جو احتجاج ہوتے ہیں یا پاور شو ہوتا ہے
اس کے اندر ڈسپلن بھی ہوتا ہے, کبھی گملہ تک نہیں ٹوٹتا. تو مولانا کو اگر اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے اینڈ ہز الائز, وہ اپنے ساتھ ملا لیں اور ان کو ایک لیڈنگ رول دیں خیبر پختونخوا کے اندر, تو میرے خیال سے ان کے لیے فائدہ ہے. اچھا جی, ویسے انہوں نے محمود خان اچکزئی کا ایز اے اپوزیشن لیڈر خیر مقدم کر دیا ہے, اور میں نے سنا ہے دونوں کی آپس میں جمتی بھی اچھی ہے. خیر مقدم کر دیا کیونکہ 70 سے زیادہ یعنی ممبران نے دستخط کر کے جمع کرا دیا ہے. تو اب مولانا نے ان کو نامنیٹ نہیں کیا. جی بالکل, ہاں, اب ظاہر بات ہے اگر محمود خان اچکزئی بنیں گے تو مولانا کو کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے مولانا کو اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, مولانا اس دوڑ میں ہی نہیں ہے, یہ مولانا کا چیپٹر ہی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ان کو لیڈنگ رول دے دے. کس چیز کا؟ جو آفر آپ وفاقی حکومت کو کر رہے ہیں, یہ آفر اگر مولانا صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے آ گئی. دیکھیں ان کا بیس کیمپ جو ہے نا کے پی کے ہے, پی ٹی آئی کا بیس کیمپ بھی کے پی کے ہے, ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا. فطرتی ہے, فطرتی الائنس نہیں بن سکتا. یہ فطرتاً ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ کبھی بھی الائنس نیشنل الائنس نہیں ہو سکتا. لیکن نا پنجاب کے اندر کیا مسلم لیگ نواز کا اور پی ٹی آئی کا الائنس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں الائنس ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ بالکل اچھا نہیں ہوتا. وہ دیر پا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ظاہری بات ہے جو دونوں کا بیس کیمپ ہی جو ہو, بیس کیمپ کے اوپر جو ہے نا جب مختلف سیاسی جماعتیں ہوں تو پھر الائنس نہیں ہوتے. ہاں, مفاد کا ٹکراؤ. اچھا اب آ جاتے ہیں لاسٹ ناٹ لیسٹ, افغان طالبان کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات تھے پاکستان کے, کہا جا رہا ہے جو پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین اور ایران کی جو مطلب دخل اندازی نے میٹرس کو کسی حد تک وہ کیا ہے جو پاکستان کے فیور میں جاتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ جنگ بندی جو ہے نا یہ علامتی نہیں ہے, یہ مشروط ہے اور یہ حکمت عملی پر مبنی ہے. یہ ہم دیکھیں گے, ٹیسٹ کریں گے. ہم نے یعنی دیکھیں تو سفارتی جو محاذ ہے اس کے اوپر بھی ان کو انگیج رکھا ہوا ہے, اور اگر کوئی دہشت پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم دہشت کا جواب جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کارروائی کے ذریعے دیں گے, اور ایک میجر پینلٹی اس ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ وائلیٹر کے اوپر آئے گی. تو پاکستان نے تو ایک اسٹریٹجک طریقے سے اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے. دیکھتے ہیں جی جیسا رویہ رکھے گا. ہمارا پڑوسی ہے, پڑوسی آپ بدل نہیں سکتے انفارچونیٹلی. بردر اسلامی ملک بھی ہے ہمارا, ہم نے ان کو کے لیے بڑی قربانی بھی دی ہے, ان کو ہوسٹ بھی کیا ہے, لیکن اب رویے کے ان کے اوپر انحصار ہے کہ وہ کیسا رویہ اپناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے جو ہے نا یہ ایک ہفتے بعد جو ملاقات کا ٹائم رکھا ہے تو ایسے تو نہیں رکھا نا. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے, یہ کیوں رکھی ہے ایک ہفتے بعد کا ٹائم رکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ ایک ہفتے بعد کا ٹائم اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے کہ جناب اس کمٹمنٹ کی کون جو ہے وہ منون عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کون جو ہے وہ شرارت کر رہا ہے, کون جو ہے وہ یعنی خلوص دل کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ ہے چیز. یہ خالی سیز فائر نہیں ہے, یہ خالی سیز فائر نہیں ہے, یہ بیسکلی ان کو آگے سے چیک بھی کرنا ہے کہ وہ بونافائڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے بات. اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو لیٹ سی. ابھی ہم پھر امن کو ایک موقع ملا ہے, تو میرے خیال کے مطابق اگر دانشمندی کا ثبوت دیں افغان طالبان تو وہ بہتر ہوگا, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کے کہے سنے میں ٹی ٹی پی اس حد تک نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کے اندر مل چکے ہیں. یہ ایک ہی گروپ ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تھینک یو ویری مچ.